امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ آئیے دوستوں، اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے فضل سے، اللہ پاک کے توفیق دینے سے۔ ہم نے بھی ارادہ کیا، لیکن ہمارا ارادہ صرف ہمارا ارادہ کافی نہیں ہے۔ کام وہ ہوتا ہے جس کام کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ شامل ہو جائے۔ اگر کسی کام کے ساتھ اللہ پاک کا ارادہ شامل نہیں ہوا، ساری دنیا کے انسان بھی اس کام کے لیے ارادہ کر لیں گے، اور ساری دنیا کے انسانوں کا ارادہ کرنا بھی اس کے لیے کافی نہیں ہے جب تک اکیلے اللہ کا ارادہ نہ ہو۔ یہ دوستوں کو اس اعتبار سے ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیں گے کہ ہم یہاں نکل کر آ گئے۔ ہم نہیں نکل کے آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ لے کر آئے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آئے۔ اللہ کے پاک کا ارادہ نہ ہوتا ہم ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اس لیے یہ قابل شکر بات ہے، ہم اس نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور شکر ادا کیسے کریں؟ کہ شکر ادا کرو محنت کے ساتھ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر اتنی لمبی نماز پڑھی کہ پیر اوپر ورم آ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے لیے جبرائیل علیہ السلام دن میں اتنی بڑی خوشخبری لے کے آئے، آج دن میں اتنی بڑی آپ کے لیے خوشخبری اللہ کے یہاں سے لے کے آئے، اور پھر رات میں آپ نے اتنی مشقت کہ پیروں پہ برف آ گیا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ ہوں؟ شکر ادا کیا، اپنے آپ کو تھکا کر، شکر ادا کیا اپنے آپ کو محنت میں، اور زیادہ تھکا، اتنی محنت کی کہ اور پیروں پر برف آ گئی۔ اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل کر آ گئے، یہ اللہ پاک کا فضل ہو گیا ہمارے اوپر۔ ہم اس کا کیا حق ادا کریں؟ کہ اس کا حق ادا کرو اللہ کے راستے میں نکل کر محنت کے ساتھ۔ کہ ہم محنت ایسے کریں گے اللہ کے راستے میں نکل کر کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمیں ہماری جو ہم محنت کریں، ایسی محنت کریں کہ اللہ تعالیٰ رحم فرما کر ہمیں زندگی کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے کہ ہمارا چلہ جو ہے وہ چلے کے لیے نہیں ہے، ہمارے 4 مہینے وہ 4 مہینے کے لیے نہیں ہے، اور چلہ ہمارا چلے کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا چلہ 4 مہینہ اپنی ساری زندگی کو قبول کروانے کے لیے ہے۔ ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں، اس چلے اور 4 مہینے میں ایسی محنت کرنا چاہتے ہیں، اور ایسی اللہ تعالیٰ سے قبولیت اس وقت میں ہم لینا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی بھر، جب تک ہماری زندگی اس دنیا میں ہے، اللہ پاک ہمیں جب تک کے لیے قبول کرنا ہے۔ صرف چلے 4 مہینے کا مسئلہ، اسے محنت کر کے ہمیں حق ادا کرنا چاہیے، کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی دوستوں کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے کتنے فائدے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اگر کوئی آدمی چل رہا ہے اور راستے کی دھول اس کے پیروں پر لگ گئی تو جہنم کی آگ اس کے پیروں کو نہیں جلائے گی۔ اللہ کے راستے کی دھول اگر اس کے چہرے پہ لگ گئی تو جہنم کی آگ اس کے چہرے کو نہیں جلائے گی۔ اگر یہ دھول اللہ کے راستے میں چلنے والے کے، یہ دھول اگر اس کے پیٹ میں چلی گئی، اگر یہ دھول اس کے پیٹ میں چلی گئی تو حدیث پاک میں آتا ہے اس طرح ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا، ایمان اور بخل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے راستے کی دھول اور جہنم کی آگ
ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی، ایک پیٹ میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اتنے فائدے اللہ کے راستے بھائی دوستوں کو۔ اسی طرح سے ایک روایت میں ہے اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن گزارنا، اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ، 1000 دنوں سے زیادہ قیمتی ایک دن اللہ کے راستے میں نکل کر ایک دن گزارنا اس کے علاوہ کے 1000 دنوں سے زیادہ قیمتی۔ بھائی دوستوں دیکھو ایک حدیث میں ہے جو آدمی 3 کام کرے گا، جو آدمی 3 کام کرے گا اگر وہ دنیا میں جب تک زندہ ہے اللہ پاک اسے رزق عطا فرمائیں گے، اور اگر دنیا سے وہ چلا گیا تو مرتے کے ساتھ اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے، جنت عطا فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اس کو 3 کام کرنا ہے، اور ایک وہ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، ایک وہ جو اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرے، دوسرے وہ جو مسجد میں جائے، دوسرے وہ جو مسجد میں جائے، اور تیسرے وہ جو اللہ کے راستے میں جائے۔ 3 کام کرنے والا اگر دنیا میں جب تک زندہ رہے گا اللہ پاک اسے رزق عطا فرمائیں گے، جب مرے گا تو مرتے کے ساتھ ہی جنت میں داخل کر دیں گے۔ اپنے گھر میں داخل ہو کر سلام کرنے والے، مسجد میں جانے والے اور اللہ کے راستے میں جانے والے۔ بھائی دوستوں کو اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل، اللہ کے راستے میں جانے کے فائدے بھرے ہوئے ہیں قرآن حدیث کے اندر۔ روزانہ کی تعلیم جب ہوگی اللہ کے راستے میں نکل کر منتخب میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے فضائل روزانہ پڑھے جائیں، روزانہ ان کو دھیان سے سنا جائے، اللہ اپنے بندے کو اپنے راستے میں نکلنے پر کیا کیا نعمتیں عطا فرما رہے ہیں، ہم روزانہ ان کو سنیں اور سن کر کے اپنے دل میں اس کا یقین لائیں اور یقین کے ساتھ اپنی زندگی عمل کریں۔ اس طرح بھائی دوستوں کو اللہ کے راستے میں نکلنا بے انتہا بھائی دوستوں کو ہم اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، ہم جائیں اس نیت سے بھائی دوستوں کو ایک نیت اللہ کے راستے میں کرنی ہے دین کے لیے، اور ایک نیت کرنی ہے دین کی محنت کے لیے۔ اس لیے کہ دین کے بغیر کامیابی نہیں ہے اور محنت کے بغیر دین نہیں ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین بھی سکھایا اور دین کی محنت بھی سکھائی، دین بھی سکھایا اور دین کی محنت بھی سکھائی۔ بھائی دوستوں ہمیں بھی اللہ کے راستے میں نکل کر دونوں باتوں کی نیت کرنی ہے، دونوں باتوں کو حاصل کرنا ہے۔ ہمیں دین پر عملی طور پر چلنا بھی سیکھنا ہے، اور ہمیں دین کی اس محنت کو بھی سیکھنا ہے جس محنت کے کرنے پر اللہ پاک اپنے بندے کو دین پر چلنے کی ہدایت نصیب فرماتے ہیں، دین پر چلنے کی ہدایت نصیب فرماتے ہیں۔ بھائی دوستوں اتنے مسلمانوں کے گھر ایسے ہیں جن کے گھروں میں دین کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، جن کے گھروں میں دین کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، الماریوں میں کتابیں ہیں، کتابوں میں دین ہے، لیکن اس گھر میں رہنے والے مسلمان کو دین پر چلنے کی توفیق نہیں ہے، مسلمان کو دین پر چلنے کی ہدایت نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ محنت نہیں ہے، محنت نہیں ہے۔ اب سارا دین کتابوں میں ہے اور کتابیں ساری الماریوں میں ہیں، اور مسلمان کو کلمہ بھی یاد نہیں۔ بھائی دوستوں دور صحابہ میں یہ بات نہیں تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو محنت آپ لے کر آئے، تمام صحابہ نے اس محنت پر اپنے آپ کو ڈال دیا۔ اس دور میں کتابیں نہیں تھی لیکن محنت تھی، اس محنت کی برکت سے جتنا دین آ رہا تھا اتنا دین صحابہ اکرام کی زندگی میں اتنا دین صحابہ کو موجود تھا۔ آج بھائی دوستوں ساری چیزیں ہمارے پاس اسباب بہت ہیں لیکن محنت نہیں ہے، محنت نہیں ہے۔
اس محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے آج بھائی دوستوں ہمارے پاس دین پر چڑھنے کی ہدایت نہیں ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے پہلے محنت ہوگی، اس محنت کے بقدر ہدایت آئے گی اور ہدایت کے بقدر دین پر چلنا ہوگا۔ حضرت فرماتے تھے پہلے محنت نکلے گی زندگیوں سے، محنت نکلنے کے بعد ہدایت کا آنا بند ہوگا اور ہدایت کے آنے بند ہونے کے بعد دین پر چلنا ختم ہو جائے گا۔ نہ دین پہلے آئے گا نہ دین پہلے نکلے گا، پہلے محنت آئے گی، اس کے بقدر ہدایت آئے گی، اس کے بقدر دین پر چلنا ہوگا۔ پہلے محنت زندگی سے ختم ہوگی، اس کے بعد ہدایت کا آنا بند ہوگا، اس کے بعد دین نکلنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے بھائی دوستوں اللہ کے راستے میں نکل کر جتنے اور 4 مہینے میں جو وقت ہمارا لگے ہم اس میں اللہ پاک سے خوب مانگے، اے اللہ تو مجھے زندگی بھر محنت کرنے والوں میں شامل کر دے، مجھے محنت کرنے والا بنا دے، جس طرح صحابہ اکرام نے رات دن اپنے دین پر رات دن محنت کی، اس محنت کے بقدر ہدایت کا ماحول بنا رہا اور تمام کو جو پڑھے لکھے تھے وہ بھی، جو پھر پڑھے لکھے تھے وہ بھی، سب کے سب اپنے آپ کو دین پر چلا سکے تھے۔ بھائی دوستوں اس راستہ نکل کر اندور والوں کی نیت کے ساتھ ہم نکلیں گے، جو نیت کا ہوگا وہ ملے گا، اس کی محنت کریں گے تو وہ ملے گا انشاءاللہ جو نیت میں ہو۔ اس طرح لازم ہے نیت سے بھائی دوستوں اللہ پاک نے انسان کی قیمت، اللہ کے نزدیک انسان کی قیمت اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ اس کی صفات کے اعتبار سے ہوگی۔ ایک آدمی اللہ کے یہاں قیمتی بنے گا اپنی صفات کے اعتبار سے، قیمت آدمی کی صفات کے اعتبار سے آئے گی، ذات کے اعتبار سے نہیں۔ دنیا کے اندر نمرود بھی تھا، فرعون بھی آیا، قارون بھی آیا، کسی کے پاس حکومت تھی، کسی کے پاس مال کے خزانے تھے، کسی کے پاس بڑی بادشاہت تھی، کوئی اپنے علاقے کا سردار تھا، بڑے بڑے لوگ دنیا میں بھیجے گئے، دنیا کی چیزیں بڑی بڑی دی گئی، لیکن دنیا کے اندر انسان ہو کر اور بڑی بڑی چیزوں کے مالک ہو کر کے بھی کامیاب نہیں ہو سکے اور قیمتی نہیں بن سکے، انسان ہو کے بھی قیمتی نہیں بن سکے۔ کیوں کہ حکومت تو تھی، صفات نہیں تھی، مال تو تھا، صفات نہیں تھی، مال تو تھا، صفات نہیں تھی، بڑی بڑی بادشاہت تو تھی، صفات نہیں تھی، سرداری تو تھی، صفات نہیں تھی۔ ابو جہل مکے کا سردار ہے، صفات نہیں ہے، قیمتی نہیں بنا۔ حضرت بلال غلام ہے، صفات آ گئی، قیمتی بن گیا۔ سردار قیمتی نہیں بن سکا، غلام قیمتی بن گیا، جس کا رنگ سفید تھا وہ قیمتی نہیں بن سکا، جو کالے رنگ کا تھا وہ قیمتی بن گیا۔ کس وجہ سے؟ صفات ہونے کی وجہ سے۔ ہر زمانے میں اللہ پاک نے نمرود کے زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کیا، فرعون کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام اور ماننے والوں کو کامیاب کیا، سمجھے نا؟ قارون کے مقابلے میں مال کے خزانے تھے اس کے پاس، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو کامیاب کیا۔ اسی طرح سے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنے مشرکین مکہ تھے جو ضد کی وجہ سے نہیں آ سکے وہ سارے ناکام ہو گئے، باوجود بڑے بڑے عہدوں کے بعد، اور دکم سکم میں گزارنے والے غلام اور اس طرح سے کمزور لوگ اللہ پاک نے صفات میں سے کو کامیاب کر دیا۔ اس لیے انسان کی قیمت صفات سے آئے گی۔ ہمیں اپنے آپ کو قیمتی بنانا ہے، قیمتی بنانے کے لیے اپنے اندر صفات کو پیدا کرنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر ہم ان صفات کو اپنے اندر لانے کے لیے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی صفت جو انسان کو قیمتی بناتی ہے وہ ایمان ہے۔ سب سے بڑی صفت جو انسان کی بناتی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی اللہ پاک کو راضی نہیں کر سکتا۔ ایمان کے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں ایمان کے بغیر مل جائیں گی۔ دنیا میں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں، زمین اور آسمان اور زمین آسمان کے درمیان میں جتنی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے لینے میں ایمان کی شرط نہیں لگائی۔ دنیا کی چیزیں ایمان کے بغیر بھی مل جائیں گی، لیکن دنیا سے جانے کے بعد جو اللہ کی رضا کا ٹھکانہ ہے، اللہ جن سے راضی ہوں گے ان کو جہاں رکھیں گے وہ جنت ہے۔
اللہ کے راضی ہونے کی جگہ جنت ہے. اللہ پاک جنت میں ان کو رکھیں گے جن کے پاس ایمان ہوگا. جن کے پاس ایمان ہوگا دنیا کی چیزیں ان کو دے دیں گے, دنیا کی چیزیں ان کو بھی دے دیں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا, لیکن جنت ان کو نہیں دیں گے جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا. ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی ہے, ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد کی ہے. ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لو. ایمان کتنا قیمتی سرمایہ ہے اس کا اندازہ اس سے لگا لو کہ مرنے کے بعد جو ہماری ہمیشہ کی زندگی شروع ہوگی, جہاں موت نہیں ہوگی, جہاں سے واپسی نہیں ہوگی, جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا, وہاں اگر راحت اور آرام اور اللہ کی رضا والی زندگی اگر ہمیں نصیب ہوگی تو وہ ایمان پر ملے گی, ایمان کے بغیر نہیں ملے گی. اس لیے ایمان ہمارا اصل سرمایہ ہے. آئیے دوستوں کو اللہ کے راستے میں نکل کر اسی ایمان کے ساتھ محنت کرنی ہوگی, کیونکہ ایمان جو ہے وہ محنت سے بچے گا. ایمان محنت سے بڑھے گا. محنت نکل جائے گی تو ایمان کا بچنا مشکل ہے, ایمان کا بڑھنا بھی مشکل ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان کی محنت پر ڈالا اور ایمان کی محنت سکھائی. صحابہ کرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی, صحابہ کرام ایمان کی چوٹیوں پر پہنچنے کے بعد بھی ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے. ایمان کی مجلسوں کو قائم کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے آؤ ہمارے ساتھ, چلو ہمارے ساتھ, اٹھو ہمارے ساتھ, آؤ تھوڑی دیر کے لیے اپنے رب پر ایمان کریں. کیوں صحابہ کرام بھائی دوستوں کو ایمان کی مجلسوں کو قائم کرنے کے لیے, ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے کے لیے ایمان کے حلقوں کو لگاتے تھے, ایمان کے حلقے قائم کرتے تھے اور اس کے لیے مسجدوں کو آباد کرتے تھے. ہماری محنت ایک مسلمان کو مسجد کے ماحول میں لانے کی محنت ہے. ایمان کی مجلسوں کو مسجد کے ماحول میں قائم کرنا, ایمان کے حلقوں, ایمان کے لیے حلقے مسجد میں لگانا. بھائی دوستوں کو مسلمان کی پہچان مسجدوں سے ہوتی تھی, مسلمان کا حال چال مسجدوں سے لیا جاتا تھا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام میں گئے, ملک شام میں جا کر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی سے ملاقات ہوئی. تو ان صحابی سے ملاقات ہوئی, اتنا لمبا سفر کرنے کے بعد عمر نے پوچھا, یہ نہیں پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے, عمر نے سوال کیا تمہاری مسجدیں کس حال پر, تمہاری مسجدیں کس حال پر ہے. آپ نے فرمایا کہ ایسا ہوتا ہوگا تم ملتے ہوئے اونٹ کی طرح مسجدوں میں آتے ہوگے, اپنی قوم کے لوگوں کو دیکھتے ہوگے اور ان کے ساتھ بیٹھنے کی فکر کرتے ہوگے. صحابی نے کہا نہیں, ہم ایسی بات نہیں ہے, ہم مسجدوں میں آتے ہیں, اپنی قوم کے لوگوں کو نہیں دیکھتے, ہم مسجدوں میں حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں, جو حلقہ ہماری ضرورت کا ہوتا ہے ہم اس میں اپنے آپ کو بٹھاتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے خیر پر رہو گے, جب تک تم اس طرح کرتے رہو گے تو خیر پر رہو گے. بھائی دوستوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجدیں ہماری ذریعہ تھی ایمان کے سیکھنے کا, ایمان کے حلقوں کے لگ کر ایمان کے حلقوں میں بیٹھنے کا. سارے حلقے مسجدوں میں لگائے جاتے تھے, سارے اعمال مسجدوں میں کیے جاتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو, اپنی امت کو مسجدوں سے جوڑا, باعتبار عبادت کے, باعتبار دعوت کے, باعتبار اپنی حاجت اور ضرورت کے. ایک ہماری ذمہ داری دعوت یعنی دین کی محنت کی ہے, ایک ہمارا مقصد عبادت ہے اور ایک ہماری انسان ہونے کی حیثیت سے ضرورت ہے. تو صحابہ اکرام اپنی ضرورت میں, اپنے تقاضوں میں مسجد سے جڑے ہوئے تھے. صحابہ اکرام عبادت کے تقاضوں میں مسجد سے جڑ کر کر رہے تھے. صحابہ اکرام دعوت کے تقاضوں, دین کی محنت کے کاموں کو وہ بھی مسجد سے جڑ کر رہے تھے. سارے تقاضوں میں مسجد سے جڑے ہوئے, مسجدوں کو اس طرح آباد رکھا ہوا تھا. بھائی دوستوں کو ہمیں اللہ کے راستے میں نکل کر جس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد والا بنا کر چھوڑا تھا, ہمیں بھی اللہ کے راستے, ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم بھی مسجد والے بنیں, ہم بھی مسجد والے بنیں. یہ صفت ہمارے اندر بھی پیدا ہو,
قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے. ایک قسم وہ ہوگی جس کا دل مسجد میں ہٹتا رہتا ہو. اس دن قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس سائے میں جو 7 قسم کے لوگ ہوں گے اس میں ایک قسم وہ ہوگی جس کا دل مسجد میں ہٹتا رہتا ہے. بھائیو دوستو, ہم اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ ہم بھی جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مسجد والا بنایا تھا, مسجد والا بنا کر چھوڑا تھا, وہ امت کا ایک فرد اپنے وقت کا سرمایہ مسجد میں خرچ کرتا تھا. اسی طرح سے بھائی دوستو, ہم بھی اللہ کے راستے میں اس سے نکل رہے ہیں کہ ہمیں بھی یہ عادت ہو جائے اور ہماری زندگی کا بھی یہ معمول بن جائے کہ ہمارے پاس جو وقت ہے وہ مسجدوں میں گزرنے لگے. ہم اس کی کوشش کریں گے, اس لیے کہ عام سے عام مسلمان کے پاس آج وقت فارغ ہے, وقت فارغ ہر مسلمان کے پاس ہے. اس لیے کہ ایک تقاضا مسلمان کی زندگی میں گھر کا ہے, ایک تقاضا مسلمان کی زندگی میں کاروبار کا ہے. گھر میں 24 گھنٹے میں ایک حصہ گھر میں خرچ ہو گیا, 24 گھنٹے کا ایک حصہ کاروبار میں خرچ ہو گیا, 24 گھنٹے کا ایک حصہ ہر مسلمان کے پاس بچا ہوا ہے. 24 گھنٹے کا ایک حصہ ہر مسلمان کے پاس بچا ہوا ہے. اس لیے ہر مسلمان کے پاس وقت ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ مسجد میں دے یا نہ دے, وہ مسجد میں دے یا نہ دے. جب مسلمان کے پاس وقت ہے پھر مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ مسجدیں خالی اس لیے ہیں کہ مسلمان کے پاس جو فارغ وقت ہے وہ مسلمان کو مسجد میں دینے کی عادت نہیں ہے, مسجد میں دینے کی عادت نہیں ہے. اس کا فارغ وقت چاہے کہ ہوٹلوں پر ہے, سڑکوں پر ہے, ایران قرآن کی باتوں میں ہے. وقت تو ہے لیکن وقت دینے کی عادت نہیں ہے. مسجد اللہ کے راستے میں کیوں نکل رہے ہیں؟ اس سے نکل رہے ہیں کہ یہاں سے نکل کر 24 گھنٹے 40 دن 24 گھنٹے 4 مہینے ہم مسجدوں کے ماحول میں رہیں گے, ہم مسجدوں کے ماحول میں رہیں گے تاکہ 24 گھنٹے 40 دن 24 گھنٹے 4 مہینے مسجدوں کے ماحول میں اعمال کرتے ہوئے, اعمال کی مشغولی کے ساتھ جو ہمارا وقت مسجدوں میں گزرے گا, ہمیں اس مسجدوں میں وقت گزارنے کی برکت سے مسجدوں کو اعمال کرنے کی عادت ہوگی اور ہمارا جو وقت ہے اسے مسجدوں میں دینا ہمارے لیے معمول بنے گا اور اس میں ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی. اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. صحابہ کرام مسجدوں کو آباد رکھتے تھے, مسجدیں خالی رہنے کی جگہیں نہیں تھی, مسجدیں خالی رہنے کی جگہیں نہیں تھی, مسجدیں آباد رہنے کی جگہیں تھی. مسجدوں کو خالی ہونے کا کوئی تصور نہیں تھا. آج بھائی دوستوں دیکھو, ہماری مسجدیں ویران پڑی ہیں, مسجدیں خالی پڑی ہیں, مسجدوں میں تالا لگا ہوا ہے. جو ہم دیندار ہیں ان کا تعلق بھی مسجد سے نماز تک ہے.